जब आपका जिस्म आपकी मर्जी है तो फिर वो सही थे जो दफना दिया करते थे आपको। मैं लानत भेजता हूं ऐसी तंज के ऊपर, फिटकार ऐसी औरत के मुंह पर, हराम की पिल्ली, और लानत उन लोगों के ऊपर जो इस ट्वीट को सपोर्ट करते हैं। तो जिसकी मैंने बात तहजीब की है वो औरत नहीं है। ये घटिया नारे बदल दो ना यार। ये क्या हदीसें उतरी हैं जिनको तुम चेंज करने के लिए तैयार नहीं हो? क्या हम ज़हनी तौर पर कहीं पसमानदगी का शिकार हो गए हैं? क्या हमें जब तक गाली देने के लिए बाकायदा गाली का रूप न धारा जाए तो हमें एहसास नहीं होता कि हमें गाली पड़ रही है? कोई औरत बाहर नहीं निकली, किसी ने चीख कर नहीं कहा कि यही चारों रिश्ते तो हैं जो जमीन पर उतरे हुए हैं। वो औरत जो किसी की सास है, ऐन उस वक्त किसी की माँ है, उस माँ के रुतबे को क्यों गाली दे रहे हैं हम? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप कहती हैं, वो फरमाती हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? फौजी, गश्ती और मुल्ला। एक ही ट्वीट में वो मेरे दीन को, औरत को, इसके लिए आप बहस कर रही थी, और मेरी फौज को गाली। मैं लानत 10,000 लानत भेजता हूं ऐसी तंज के ऊपर, फिटकार ऐसी औरत के मुंह पर, हराम की पिल्ली। इस खबीस औरत को उन माओं के घरों पर लेके जाइए जिनके बेटे शहादत के जनाजे पर चढ़ के उनके घर वापस आए थे, और लानत उन लोगों के ऊपर जो इस ट्वीट को सपोर्ट करते हैं। मैं मेरा बेटा आधे घंटे के लिए घर से बाहर निकल जाए, मैं जो बड़ा पैट्रियट बनता हूं, मेरी जान निकल जाती है। यार वो कौन माएँ हैं? उनके पैरों को चूमिए। वो माओं के रुतबों से भी बड़ी माएँ हैं जो अपने बेटे आपकी फौज के हवाले करती हैं और वो जाके शहीद हो जाते हैं। आप उनको गाली दे रही हैं। तंजन ऐसी की तैसी तुम्हारी। इनका पहला नारा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपको पता है इस पर जब मेरी बहस होती तो किस कदर प्लीड करती हैं ये। इवन मेरे टेलीविजन इंडस्ट्री के फितरी और जहनी तौर पर बोने बहुत सारे एंकर्स, कल मैं जियो का एक प्रोग्राम देख रहा था सोने से पहले, और उसने बुलाया हुआ था सेनेटर फैसल, और वो इस कदर डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा था फैसल के मुझे शर्म आ रही थी। और वो जो चाबी वाला बावा है वो बोली जा रहा है, एंड ही वाज ट्राइंग टू टेल कि दिस ब्लडी स्लोगन इज एब्सोल्युटली ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मुझे बुलाओ ना सालो, मैं बताऊं तुम्हें। इनसे कभी पूछिएगा जो मिलती हैं आपको कि ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, ये नहीं बताया आपने कौन सी उम्र से शुरू होगी? 2 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में? मतलब जब आपका जिस्म आपकी मर्जी है तो फिर वो सही थे जो दफना दिया करते थे आपको? ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का अगर नारा चलना था तो मेरे नबी को ये सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप वो टाइम फ्रेम भी तो बताइए ना, कौन सा साल है जिसमें आपका जिस्म आपकी मर्जी हो जाएगी? वो टाइम फ्रेम नहीं दे रही आपको। आप मतलब ये हम पर लाजिम है कि आपको पैदा करना है और को पालना है, और फिर जब आप मर्जी का नाम डिफाइन करने जोगी हो तो अपनी मर्जी करें। आप पिदरशाही निजाम का नाम लेकर बाप को गाली दे रही हैं, पिदरसरी निजाम का नाम लेकर बाप को गाली दे रही हैं, और यहाँ फादर्स डे वाले दिन 90% लड़कियां लिखती हैं माय फादर इज माय हीरो। आप जरा लड़कियों के कॉलेज और स्कूलों में जाइए, जरा बाहर सुबह जब स्कूल और कॉलेज लगते हैं, हर सैकड़ों बाप मोटरसाइकिलों पर हेलमेट पहने अपनी 2-2, 3-3 बेटियां, एक को एक कॉलेज में उतारना है, कोई एक स्कूल में उतारना है, उसके बाद उसने दफ्तर जाना है, उसको गाली दे रही हैं। फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, ये क्यों किया गया? दैट वाज ऑल अ प्लान। मैं उन दिनों भी चीख के कहा करता था ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, याद रखिएगा। क्योंकि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अगर आप उसकी वारदातों को भूल गए हैं तो खुदा के वास्ते उसका पूरा रूप आज की मल्टीनेशनल कंपनीज को देख लीजिए। ये ठीक वही ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा है जिन्होंने आपके पढ़े लिखे और नाम नहाद सूडोज को हायर करके आपकी ज़हनी पसमानदगी का बीड़ा उठाया है, और दे आर गेटिंग सक्सेसफुल इन दैट। और मुझे अफसोस होता है अपने तमाम मर्द हजरात से, आपको रोजाना रात को 8 चैनल्स के ऊपर 8 ड्रामों में कभी भेड़िया कहा जाता है, कभी दरिंदा कहा जाता है, कभी आपको पागल कहा जाता है, और आप मुस्कुरा कर सुन रहे हैं। क्यों? आप हैं क्या? आप क्या सुबह जब घर से निकलते हैं तो तेजाब की शीशियां जेब में डाली होती है आपने? आप क्या सड़कों पर लड़कियों का रेप करते हैं? हमारे यहाँ हमारी रिवायतें ये हैं कि हमारी सालियां हमारी बहनों की तरह हमारे बेड पर हमारे साथ टेक लगा के टीवी देखती हैं। आप दिखा रहे हैं कि बहनोई साली का रेप कर रहा है, और खुदा के वास्ते 22 करोड़ की आबादी में 500-400 गुनाह तो होंगे। वो क्या मर्द कर रहा है? वो क्या इकलौता मर्द कर रहा है? और
یہ کیا سازش ہے کہ یہاں بہنوئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے سوشل سیٹ اپ کی دھجیاں بکھر جائے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں؟ ہم نے زندگی میں، خدا گواہ ہے، جب سے پیدا ہوئے عورت سے ہی ڈرنا سیکھا ہے، اچھی عورت سے۔ اچھے آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی برا ہوتا ہے۔ تو جو اچھی عورت ہے اس کے پاس پرائیڈ کیا ہے؟ اگر میں سب کو ایک صف میں بٹھا دوں، کس بات پر وہ پرائیڈ لے گی کہ میں ایک اچھی، با وفا، با کردار اور باعزت عورت ہوں؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے، آج آپ کو موقع ملا ہے۔ ایک اچھی عورت سیکریفائس کرتی ہے۔ وفادار کون ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتا ہے۔ یہ سیکریفائس ہے۔ اس سیکریفائس کے لیے آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ آپ وہ ہیں جو معاشرہ چلاتی ہیں۔ میں تو سپورٹنگ کریکٹر ہوں، یہ مرد سارے کے سارے سپورٹنگ کریکٹر ہیں۔ یہ تو کبھی معاشرہ نہیں چلا پائے۔ آپ کو میں اس بری عورت کے معیار پر کھڑا کر دوں، یہ میں کبھی نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے میں گناہوں کی اس دلدل سے گزر کر آیا جہاں میں نے سب تماشے دیکھے، جہاں I was in a position to identify difference between a good woman and a bad woman۔ مجھے مثالیں دی گئی، مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ دیکھو یہ عورت یہ دھندا کر کے اپنا گھر چلا رہی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا آج سے 20-25 سال پہلے، اور میں آج بھی کہتا ہوں، یہ والا جواز کبھی مت مانیے گا، یہ پریٹیکسٹ ہے، گھٹیا پریٹیکسٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 20-25 سال پہلے جب نئے گھر بن رہے ہوتے تھے تو باہر فرش ڈالنے کے لیے جو روڑی کوٹی جاتی تھی وہ عورتیں کوٹا کرتی تھی، ان کے ہاتھوں میں چنڈیاں پڑی ہوتی تھی اور ان کے بچے قریب کی جھاڑیوں میں کپڑے کے پالنے میں پڑے ہوتے تھے۔ وہ ہے عورت، بیچنے کے لیے ساری چیزیں اس کے پاس بھی ہیں، پر عورت بیچتی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ حرام کھانے کی لت جو ہے وہ حلال کھانے کے شوق سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے اربن ایریاز میں کہاں کہاں عورت پر ظلم ہو رہا ہے۔ ساری عمر ماں سے مار کھائی، بڑا ہوا تو بہنوں کی ڈانٹ سن۔ آپ یقین کیجئے میرا ایسوسیٹ پاس کھڑا ہے، اس سے کلمہ پڑھوا کے پوچھ لیجئے، 4 دن میں اپنے گھر کا گیٹ نہیں دیکھتا، لکھتا رہتا ہوں۔ 4 دن بعد میں اپنے ملازم کو کہوں یاد رہا میرے واش روم میں تولیہ رکھنا، تو اس سے پہلے کہ تولیہ پہنچے میری بیٹی پہنچ جاتی، کہاں جا رہے ہو آپ؟ اور میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں یہاں جا رہا ہوں۔ رات کو کبھی میرا دل کرے کہ آدھی رات کو کچھ کہیں سے کھاؤں تو مجھے اپنی بیٹی سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور مجھے مسوجنسٹ کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ان لیٹر ان اسپرٹ اجازت لیتا ہوں اس سے، تو جس کی میں نے بات تہذیب بھی کی ہے وہ عورت نہیں ہے۔ سجاد گل صاحب اور میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ دروازہ کھلتا ہے پھٹاک سے اور ایک لڑکی اندر داخل ہوتی ہے، ہائے سجاد کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم خلیل صاحب، یہ ٹون ہے۔ تو میں نے دیکھا، ہاں، میں نے کہا کیسی ہو؟ چلی گئی۔ سجاد صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو وہ جب گئی تو فلم انڈسٹری میں مجھے باؤ جی کہتے ہیں۔ تو کہتے باؤ جی آپ کو ایٹیکیٹس نہیں؟ میں نے کہا ایٹیکیٹس واٹ؟ کہتے ایک عورت آئی آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ میں نے کہا سجاد عورت آئے تو میں اٹھ کر کھڑا ہوتا ہوں، پلیز دوبارہ نا آپ اس طرح کا سوال کیجیے گا، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ ایک جگہ ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے، فیمنسٹ کے ساتھ میری بحث چل رہی ہے، میں نے کہا تمہارے سارے منشور سے ہم سارے باشعور مرد اگری کرتے ہیں، یہ گھٹیا نعرے بدل دو نا یار، یہ کیا حدیثیں اتری ہیں جن کو تم چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ بٹ آئی ٹیل یو وہ اپنا پورا منشور بدل دیں گی یا غلیظ نعرے نہیں بدلیں گی، اس کے پیچھے وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ یہی تو وہ چیزیں ہیں جن سے ان کی لڑائی ہو سکتی ہے مردوں سے۔ ان نعروں کو سن کر، یہ پلے کارڈز دیکھ کر کوئی نہ کوئی مردوں کا گروپ بھڑک کر ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ دس از واٹ دے وانٹ ایکچولی۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اپنی رائٹرز بلوائیے، مجھے لکھنا آتا ہے، اتنا تو مانتے ہیں آپ، میں آپ کے ساتھ مل کے اچھے نعرے ڈیولپ کرتے ہیں اور ہم پلے کارڈز لے کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ 1500-1600 کیوں، ہم 15-20 ہزار کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ مسکراتی ہیں آگے سے، اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ جن رائٹس کو وہ مانگنے کے لیے نکلی ہیں وہ تو آلریڈی قانون میں موجود ہیں۔ دیر از نو ڈفرنس، سب کے ساتھ ضلالت ہو رہی ہے۔ ہمارے کیا رائٹس، غریب آدمی کے رائٹس کیا اس کو مل گئے؟ کون سا غریب آدمی آپ نے سنا کہ وہ علاج کرانے کے لیے 7 سال کی سزا کے بعد وہ لندن پہنچا ہوا ہے؟ کون سا آپ نے، کون سے غریب آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ تو غریب عورت ہو یا مرد، رائٹس کہاں ملتے ہیں؟ ہمارا لا پریویل ہی نہیں کرتا اس ملک میں، امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا۔ اصل ایشو تو لا کو امپلیمنٹ کروانے کا ہے، تو وہ تو ہمیں میوچولی مل کے کروانا ہوگا۔ پہلے لا امپلیمنٹ کروا لیں، پھر دیکھیں کہ کوئی حق ہے، کوئی رائٹ ہے آپ کا جو سلب ہو رہا ہے، پھر اس پہ کر لیں گے بات۔ اور یہ کیوں کہ یہ عورت مارچ ہو،
یہ سماجی بٹوارا کیوں؟ اور کس نے آپ کو بتایا کہ آپ میرے ملک کی سب عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ یہاں ایک شرمناک حرکت اور ہو رہی ہے جو میں پرسوں سے سوچ رہا ہوں. یہ سانپ جو ہے وہ پھن پھیلائے کھڑا تھا تو میرے ادارے کہاں تھے؟ ان کو نہیں پتا ملک صرف فوج سے نہیں چلتا، اپنے مضبوط سوشل سیٹ اپ سے چلتا ہے. اور آپ کو خدا کے واسطے میں آپ سب میرے جو بڑے ہیں جو مجھے ڈانٹ کر بھی بول سکتے ہیں، مجھے غصہ کرنے سے منع مت کیجیے. میں اپنی فطرت سے دور ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. آپ سب لوگوں نے وہ پروگرام دیکھا ہوگا. میں نے اتنی عاجزی سے کبھی کسی شو میں کسی کی منت نہیں کی کہ پلیز مہربانی کر کے مجھے ایک پروگرام میرا نکال دیجئے جس میں میں کبھی کسی کے بات کرنے کے بیچ بولا ہوں. نیور. تو جب میں عزت دے رہا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی عزت مجھے بھی چاہیے. اس سے کم پر میں گزارا نہیں کرنے والا. پھر شوبز میں بدنام آدمی خلیل الرحمان قمر وہ ادھار نہیں رکھتا. آپ بدتمیزی کریں گی، میں آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں اتنی بدتمیزی کرنے کی. آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، آپ مسلسل لوگوں کی بے عزتیاں کر رہی ہیں اور آپ کو یہ مارجن دیا جا رہا ہے کہ آپ عورت ہیں. آپ جینڈر ایکویلٹی کا نعرہ لگانے والی اچانک اس وقت عورت کیوں بن جاتی ہیں؟ تو عورت کی تو میں بے عزتی کبھی نہیں کرتا. آپ ڈانٹ لیجئے ابھی کھڑے ہو کے مجھے، کبھی کچھ نہیں کہوں گا. کشمیر میں ان گنت بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، ہزاروں بیٹوں کا خون ان کی گلیوں میں بہہ رہا ہے. آپ کا مارچ کہاں ہے؟ وہ تو نظر آ رہا ہے. جو آپ دکھانے جا رہی ہیں وہ تو کسی کو نظر نہیں آ رہا. خدا کے واسطے. اور میں ڈر رہا ہوں کہ اس شورش سے نمٹنے کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی مرد مارچ نہ نکل آئے، اور اگر یہ ایسا نعوذ باللہ ہو گیا تو ان کا عورت مارچ جسٹیفائی ہو جائے گا. دوپٹہ اتنا ہی پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھ لو. حضرت فاطمہ الزہرا انتقال کرنے والی اور کہتی ہیں مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا، مبادا کے کسی غیر نامحرم کی نظر پڑ جائے مجھے. آپ کہاں سے آئی؟ یا اعلان کرو کھڑے ہو کے کہ ہمارا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں، ہم سن لیتے ہیں تمہاری دلیل. آپ چوگا مسلمان کا پہنیں گے اور روپ دکھائیں گے کافروں کا، یہ نہیں مانا جائے گا. I'm done.